گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں تیرا اور تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا اور لاڈلا بیٹا تیرا پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ میری زندگی کا تجھ سے آقا یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یا رسول اللہ تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستہ سلام میرا کام چل رہا ہے تیرا آستہ سلام تجھ سے کسی وقت یا محمد کی سزا کو میں نہ بھولا دم نظامی زبان پر یہ کلام چل رہا ہے دم نظامی زبان پر تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں آقا تیرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے آقا وہ تیری عطا
رہی ہے اور ہمیں اس قدر جہاں میں یہ مقام ہی نہ ملتا، ہمیں اس قدر جہاں میں یہ مقام ہی نہ ملتا، تیرے نام کے سہارے آقا میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت آقا تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، میرے آقا تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے، میری عاجزی کا سکہ سر عام چل رہا ہے، میری عاجزی کا سکہ سر عام چل رہا ہے، میری عاجزی کا سکہ میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش، میں تیرے نثار آقا یہ حقیر پر نوازش، مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام چل رہا ہے، مجھے جانتی ہے دنیا میرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت آقا میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے کڑی دھوپ کے سفر میں آقا نہیں کچھ جسیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ جسیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے آقا یہ نظام چل رہا ہے، اور میرے ہاتھ آ گئی ہے وہ کلید کفل مقصد، میرے ہاتھ آ گئی ہے وہ کلید کفل مقصد، تیرا نام لے رہا ہوں میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام لے رہا ہوں میرا نام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ راستہ کہہ دے، راستہ بھی راستہ صاف کر سکتے میرے ساتھ کو آنے دیں۔ گھر دے نال کر
دے دے ٹائم باؤنڈ ہو ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظيم. ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام بالخصوص قبلہ فردوسی صاحب دام ظلہ اور ایصال ثواب کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. دعا کی خاطر یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے. رب ذوالجلال ایام محرم الحرام کی عظمت کے طفیل حضور کے خاندان کے ذکر کا وسیلہ مرحومہ اماں جی کے حق میں قبول فرمائے. آپ کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرما کر پسماندگان کو توفیق صبر عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. صرف ایک گزارش آپ کی خدمت میں مقصود ہے. اللہ کریم نے مخلوقات کو 3 طرح سے حسن عطا فرمایا ہے. فرشتوں میں، ملائکہ میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے مگر خواہش نہیں رکھی.
جانوروں میں اللہ رب العزت نے خواہش رکھی ہے مگر عقل نہیں رکھی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے جبلت میں خواہش بھی عطا فرمائی ہے اور عقل کی نعمت سے مزین بھی فرمایا ہے۔ انسان کے وجود پر، انسان کے فعل پر، انسان کی طبیعت پر عقل غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے، اور اگر خواہش غالب آ جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بڑی حکمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ہمیں ہماری زندگی کا منہاج سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا لا تتبع الہوا، فرمایا اپنی خواہشات کو امام بنا کر اور خود مقتدی بن کر ان کے پیچھے نہ چل پڑنا، ہمہ وقت اپنے خواہشات کی تکمیل میں زندگی نہ گزار دینا۔ اگر تم ہوائے نفس کے پیچھے چلے اور اگر تم نے خواہشات کی تکمیل کو زندگی کا نصب العین بنا لیا تو اگلا اعلان اللہ فرماتا ہے فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ پکی بات ہے کہ ہوائے نفس کے پیچھے چلنا تمہیں مجھ رب کے راستے سے بھٹکا دے گا، تم صراط مستقیم کے حامل رہ نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حالانکہ ایسے الفاظ کے ساتھ اور ایسے انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بہت کم احادیث مبارکہ موجود ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ جلال اس قدر کہ مسجد بھری ہے حضور کی صحابہ کرام سے، اور سرکار سب سے مخاطب ہو کر اعلان فرما رہے ہیں صحابہ پرلے درجے کا احمق ہے وہ شخص، نہایت بے وقوف ہے وہ شخص۔ صحابہ نے توجہ کی، حضور کس کی بابت ارشاد فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا انتہائی نادان ہے وہ شخص جو ساری زندگی چلتا اپنی خواہشات کے پیچھے ہے اور توقع یہ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اجر مجھے میرا رب عطا فرمائے گا۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے اگر کسی نے بہاولپور جانا ہو اور رخ کر لے اپنا چشتیاں شریف کی جانب اور سفر کا آغاز کر لے میرے دوستوں، تو میں کہا کرتا ہوں موت آ جائے گی مگر وہ شہر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا دھارا جدا ہے، اس کے سفر کا انداز مختلف ہے، اس کے چلنے کا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھ سے اجر کی توقع رکھتے ہو تو پھر تمہاری ناک میں جو میں نے شریعت کی نکیل ڈالی ہے اس کی تمہیں پابندی کرنی پڑے گی۔ اتنے سارے دوست یہاں تشریف فرما ہیں، اس حقیقت کو ہم یوں بھی محسوس کر سکتے ہیں، کسی اور کی بھائیوں بات کیا کرنی، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھ لیں تو ہمیں اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہر شخص الا ماشاءاللہ، ہر شخص جیتا ہے اور محنت کرتا ہے کہ میری یہ 50 60 سال 70 سال کی زندگی سنور جائے۔ ہر شخص کی محنت کا مطمع نظر اور ٹارگٹ یہ ہے کہ میری 50 سال کی زندگی سنور جائے، حالانکہ بندہ مومن کا اعجاز اور اعزاز یہ ہے کہ اس کی نظر حیات دنیا پر نہیں ہوتی بلکہ اس کی نظر قبر اور حشر کی زندگی پر ہوتی ہے۔ ہم پر تو امتحان آیا ہی نہیں ہے، یہ بات میں قبلہ کاری صاحب سے فرماتا ہوں اور اماں جی کی دوسری اولاد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہوں، اور نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کسی امتحان کے قابل ہیں، اور نہ رب نے ہمیں آزمایا ہے، نہ ہم اس کی امتحان اور آزمائش کے قابل ہیں۔ امتحان کسے کہتے ہیں؟ 80 سال کی کم و بیش بے اولادی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، یہ اسے خلیل کہتے ہیں، وہ ان کو خلیل کہتا ہے۔ 80 سال تک دعائیں مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، مولا صالح اولاد دے، صالح اولاد دے، صالح اولاد۔ 80 سال کے بعد اللہ نے شہزادہ بھی ایسا عطا فرمایا کہ جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا۔ ایک محتاط روایت کے مطابق تیسرا دن ہے کہ حکم آ گیا بھئی اس کو جا کر دونوں ماں بیٹے کو کالے پہاڑوں کی سرزمین میں جنگل بیابان میں جا کے چھوڑ آئے۔ ایک طرف خواہش ہے، نبی اگر نبی ہوتا ہے میرے دوستوں تو نبی انسان بھی تو ہوتا ہے نا، نبی کی طبیعت میں وجود نے اللہ رب العزت نے انسانی تقاضوں کو بھی تو رکھا ہوتا ہے۔ حکم ہوا کہ جا کے چھوڑ آئے، جبریل آ گئے، حضور آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔
کہاں فلسطین اور شام کے علاقے اور کہاں مکہ کی کالے پہاڑوں اور پتھروں والی سرزمین. جب ارض مقدس پر پہنچے تو حکم ہوا حضور یہیں پر چھوڑنے کا حکم ہے. چھوڑ دیا. سیدہ ہاجرہ 3 میل تک چلتی رہی. کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی؟ تیسرے میل پر پہنچی تو سوال صرف ایک کیا حضور آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہیں پر قدم رکے اور فرمایا میں آپ دونوں کو اللہ کے سپرد کر کے اسی کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہیں آپ کے قدمین رک گئے اور مخاطب ہو کر رضا میں ڈوبا ہوا ایک جملہ فرمایا. ایک طرف خواہش نفس ہے، شوہر کے ساتھ رہنے کو دل چاہتا ہے، اہلیہ کے ساتھ بچے کے ساتھ رہنے کو دل چاہتا ہے، مگر رضا کا تقاضا یہ ہے جب پیغام ملا کہ آپ کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، قدم رک گئے اور فرمایا جائیے لن یضیعنا اللہ، اگر رب کے حکم سے چھوڑا ہے تو پھر میرا یقین ہے اللہ ہم دونوں ماں بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا. جو دوست باہر کام کرتے ہیں نا پاکستان سے، کبھی انہیں فرمائش کرنے سے پہلے ان کا یہ درد بھی پوچھ کر دیکھیں. چھوڑ کر جاتے ہیں تو بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، واپس آتے ہیں تو 4 سال بچے کی عمر ہے. بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا. جس باپ نے اپنے سینے پر بچے کو کھلا کر نہیں دیکھا، کبھی اس باپ کا سینہ کھول کر دیکھیے، اس کے سینے میں چبھے ہوئے درد کے تیروں کو محسوس فرمائیں گے آپ. والد نے بیٹے کو نہیں دیکھا، بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، 14 سال گزر گئے یا 12 سال کہہ لیں، حکم ہوتا ہے اب جا کر ملاقات کریں. امتحان کیا ہے اور رضا کیا ہے؟ اب جا کر ملاقات کریں. سرکار خلیل خوشی خوشی اٹھے اور ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. جبریل آ گئے. حضور رب فرماتا ہے خالی ہاتھ نہیں جانا. پھر حضور چھری بھی لے کے جانی ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے اپنے لخت جگر کو. روح کانپ اٹھے گی ایک لمحے کے لیے. تصور فرمایا اگر جناب خلیل کی چھری گلوے اسماعیل پہ چل جاتی اور وہ تو بے نیاز ہے، امت مصطفیٰ میں حکم دے دیتا کہ چلے ہر سال نہیں زندگی میں ایک دفعہ باپ اپنے سگے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر قربان کرے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں نا، چھری بھی ساتھ لے کر جائیں. ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف اللہ کی رضا ہے. نعرے نمرود میلوں پر پھیلی ہے. جو دوست انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں آج بھی وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں. وہاں کی مٹی کا رنگ ایسا خاکی نہیں ہے، سیاہ ہے. 1000 سال گزر چکے ہیں، آج بھی اس زمین کی مٹی کا رنگ کالا ہے، سرمئی مائل ہے جہاں پر نمرود نے آگ جلائی تھی. سرکار خلیل کو آگ میں پھینکا جانے لگا منجنیق کے ذریعے. پھر جبریل آ گئے. حضور اگر اجازت دیں تو پر مار کے آگ بجھا نہ دوں. رضا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ جلا کر راضی ہے، میں جل کے راضی ہوں. تو کون ہوتا ہے مجھے بچانے والا؟ عاشق کود گیا. اب یہ مولا کی منشا ہے یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، کہے یا نہ کہے. آپ نے تو چھلانگ لگا دی نا. ایام محرم ہے، سرکار کے خانوادے کو دیکھیں. ایک طرف ہر شخص کی اپنی طبیعت ہے، اپنا مزاج ہے، اپنی مرضی، اپنی خوشی ہے، اور ایک طرف رب کی رضا ہے. مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی مثنوی شریف میں، اور میں پڑھ کے یقین کریں میں حیران بھی ہوا، میرے ایمان پر تازگی بھی آئی. مولانا روم فرماتے ہیں سرکار مولا کائنات کی عظمت کے متعلق، آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی اور ہر نبی علی کی محبت پر فخر کرتا ہے. آپ غور فرمائیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا اس حدیث پاک پر، اس روایت پر. فرمایا ہر نبی اور ہر ولی محبت مرتضیٰ پر فخر کرتا ہے. آپ کا پیار ہر شخص کا ناز ہے، فخر ہے. اور رضا کیا ہے اور ہوائے نفس کیا ہے یہ بھی چلیں مثنوی شریف سے روایت عرض کر دیتا ہوں، اور اسی پر ہی شاید میرا وقت ہو جائے گا. ایک میدان جنگ میں ایک شخص سرکار مولا کائنات کے مقابلے میں آیا، اور آپ کا زندگی بھر کا طریقہ تھا جناب مولا کائنات، جو بھی شخص آپ کے مقابلے میں آتا آپ لڑنے سے پہلے اس کو 3 پیشکشیں فرماتے تھے. سرکار مولا کائنات 3 آفرز کرتے تھے، 3 پیشکشیں جو بھی مقابلے میں آتے. پہلی پیشکش یہ کرتے مقابل کو
فرماتے کلمہ پڑھ لو، کیا رکھا ہے لڑائی؟ اسے چھوڑو، کلمہ پڑھ لو۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھنا، تو پھر دوسری پیشکش آپ اسے یہ فرماتے اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر بھاگ جاؤ، مجھ سے نہ لڑو، کسی اور سے لڑ لو، جاؤ۔ اگر وہ ڈٹ جاتا کہ نہیں کلمہ بھی نہیں پڑھنا، مقابلہ بھی آپ سے کرنا ہے، تو پھر تیسری آفر آپ اسے یہ فرماتے اچھا اگر کلمہ بھی نہیں پڑھنا، لڑنا بھی ہے اور مجھ سے مقابلہ کرنا ہے، تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھ پہ وار کر۔ یہ آپ کا زندگی بھر کا طریقہ تھا۔ خواہش کو اور رضا کو سامنے رکھیں اور اس حدیث پاک کو قبول فرمائیں۔ 20 بار آپ نے سنی ہے، مگر اس پر جو تبصرہ علامہ رومی نے ملفوظات شریف میں فرمایا ہے، لطف آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں سرکار مولا کائنات ایک شخص مقابلے میں آیا، اسے آپ نے گرایا، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ قریب تھا کہ آپ کی ذوالفقار اس کے سینے کے پار ہو جاتی یا اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ اس نے نیچے لیٹے لیٹے جسارت کر کے مولا کائنات کے چہرے پر تھوک دیا میدان میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر موت سامنے نظر آ رہی ہو نا تو زبان تو ویسے ہی لکڑی کی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا بہادر ہے، نیچے لیٹا ہے کافر، موت سامنے دکھائی دے رہی ہے، مگر بہادر اور جری ایسا ہے کہ اس کے منہ میں لعاب بن رہا ہے، لعاب بن رہا ہے۔ اور اگر تصویر کا یہ پہلو دیکھا جائے تو پھر ہمارے ذوق کا جملہ یہ ہے کہ علی کی تلوار کبھی کسی کمزور پر اٹھی ہی نہیں۔ کمزوروں کے لیے جناب حیدر کے بازو ہیں۔ اس نے چہرے پر جسارت کی، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، تاخیر کیے بغیر سرکار مولا کائنات اس کے سینے سے اٹھے اور وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ نے کیا کر دیا علی؟ میں نے چہرے پر جسارت کی ہے، بے ادبی کی ہے، آپ کو تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مجھے کاٹ کے پھینک دینا چاہیے تھا، آپ میرے سینے سے اٹھ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا فرمان ہے مولا کائنات کا! آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا میں شیر خدا ہوں، شیر نفس نہیں ہوں۔ فرمایا میری تلوار اللہ کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، میری تلوار اپنے نفس کی تکمیل اور خواہشات کی آرزو اور تکمیل کرنے کے لیے نہیں اٹھتی۔ اب جانے لگے تو بھاگا دامنگیر ہوا آپ کی کریمی کو دیکھ کر۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا حلیم علی ہے۔ آپ اگر بول سکتے ہیں تو سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے دوست۔ سب سے بڑا حلیم فرمایا، جزاک اللہ، فرمایا سب سے بڑا حلیم میری امت کا علی ہے۔ صبر سے اگلا درجہ ہوتا ہے حلم کا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں اگر حلم کی کوئی شکل ہوتی، اگر حلم کا کوئی سراپا ہوتا، اگر حلم کا کوئی پیکر اور وجود ہوتا تو فرمایا وہ وجود مرتضی ہوتا۔ حضور فرمانے لگے۔ اچھا وہ دوڑا اور آپ کے حلم کو، کریمی کو دیکھ کر بھاگا، اور اس نے جا کر صرف اسی فعل کو دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا کلمہ جو پڑھا آپ پھر جانے لگے، پھر دامنگیر ہوا، کہنے لگا حضور جاتے جاتے ایک بات بھی بتاتے جائیں، میدان جنگ کا ماحول ہے، ایک بات بھی ارشاد فرماتے جائیں۔ فرمایا پوچھو۔ اب آپ توجہ سارے دوست کر لیں گے تو پھر میں اگلی بات آخری جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت۔ حضور یہ جاتے جاتے صرف ایک بات تو بتاتے جائیں۔ فرمایا ہاں پوچھو۔ کہنے لگا حضور میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، بے ادبی کی، آپ نے بدلے میں مجھے ایمان کا تحفہ دے دیا۔ میری جسارت دیکھیں اور اپنی کریمی دیکھیں۔ حضور میں نے بے ادبی کی ہے، چہرے پاک پر جسارت کی ہے، اور آپ نے بدلے میں مجھے ایمان کا تحفہ دے دیا۔ میرے اور آپ کے کریم مولا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا بس یہیں سے اندازہ کر لو کہ جب ہم اہل جفا کو ایمان کے تحفے دیتے ہیں تو اہل وفا کو کتنا فیضان عطا فرماتے ہیں۔ تھوکنے والوں پر اتنے مہربان ہیں تو فرمایا چومنے والوں پر کتنے کریم ہو۔ ایک طرف ہوائے نفس ہے، ایک طرف مولا کی رضا ہے۔ آپ بھی اللہ کی رضا مان کر اس حقیقت کو تسلیم فرمائیے۔ آپ ظاہر ہے آپ سکھانے والے ہیں لوگوں کو، آپ بھی عالم دین ہیں، لوگوں کی اصلاح فرمانے والے ہیں، بہتر انداز سے جانتے ہیں، صبر کا اجر بھی جانتے ہیں۔
اور زندگی کی حقیقت کو بھی آپ اچھے انداز سے واقف ہیں اور جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے اس محفل شریف کا اور سرکار کی اولاد کے ذکر کا وسیلہ مرحومہ اماں جی کے حق میں قبول فرمائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور علماء کی برکت سے اللہ ہماری زندگی کے معاملات کو بہتر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فاستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم ربنا ورب العالمين